بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کتاب الجامع ادب کے بیان میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا تعلق کھانے کے آداب سے ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جو سنت کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس سنت کو اپنانے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سنت کو شرم اور حیا کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. تو ایک اہم سنت ہے جو ابن حجر نے نقل کی ہے. کیا سنت ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے فلا یمسح یدہ، اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ نہ پوچھے، یعنی کھانے سے فارغ نہ ہو، اٹھ کر نہ چلا جائے. کب تک؟ حتی یلعقها، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں پر جو کھانا لگا ہے اسے صاف کرے اور چاٹ لے. او یلعقها، یا دوسرے سے صاف کروا دے، بیوی، بچہ، خادم، انہیں چٹوا دے، صاف کروا دے، اس وقت تک کھانے سے نہ اٹھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع کرنا جائز نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ راستے میں کسی کے 10 روپے 20 روپے نیچے گرے ہوئے ہوں اور پانی میں بہہ رہے ہوں، نالیوں میں بہہ رہے ہوں، کبھی کوئی نہیں دیکھتا ہے. 10 روپے بھی ہوں، 1 روپیہ بھی ہو، آدمی اس کی قدر کرتا ہے. جس طرح مال ایک نعمت ہے، اسی طرح کھانا بھی ایک نعمت ہے، اسے ضائع کرنا اسلام اسے جائز نہیں مانتا ہے. اب سوچئے، کھانے کا اسراف بہت دور کی چیز ہے. آپ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ کھانے کے بعد انگلیوں پہ جو دانے لگ جاتے ہیں اسے چھوڑ کر کے آدمی کو نہیں اٹھنا چاہیے، اور آپ اسے دھل لیں گے ہاتھ تو وہ کھانا نالیوں میں بہے گا. کیا آپ کا پیسہ نالیوں میں بہتا ہے؟ لیکن کھانا نالیوں میں بہ جائے گا. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے. اس میں کھانے کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے. اور دوسرا، علماء کہتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ مسلم کی حدیث میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، جب بھی تم کھاؤ تو اپنی انگلیاں اور جو پلیٹ ہے اسے صاف کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ. آپ نے کہا تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے. کھانے کے اندر ایک برکت ہوتی ہے مومن کے لیے. کیا ہوتی ہے برکت؟ کہ اس کھانے سے آدمی کے جسم میں قوت ہوتی ہے، بعض بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور اس کھانے کی وجہ سے آدمی نیکی میں آگے بڑھتا ہے. یہ کھانے کی برکت کی شکلیں ہیں، علماء نے لکھی ہیں. یہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی کھانے کے بعد اپنے پلیٹ یا انگلیوں کو صاف نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے جو برکت رکھی ہے کن دانوں میں رکھی ہے، شروع میں رکھی ہے، آخر میں رکھی ہے. ہو سکتا ہے وہ برکت آپ کی انگلیوں سے لگی ہوئی، ہمیں نہیں معلوم. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو برکت ہے اس کی حفاظت کی حرص ہے. آپ میں سے کون ہے جو یہ چاہے گا کہ اللہ ہمیں برکت نہ دے؟ جب وہ دے رہا ہے تو کسی طریقے سے نہ چھوٹے. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انگلیوں کو بھی صاف کر لیا جائے. ہو سکتا ہے انگلیوں کے دانے میں ہی وہ برکت ہو. اور تیسری بات علماء کہتے ہیں کھانے کو ضائع کر دینا، انگلیوں پر کھانا لگا ہوا ہو ہاتھ دھل لینا، ہاتھ کو پوچھ لینا، یہ تکبر کی علامت ہے. اس سے پہلے جو جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، بادشاہ ہوں، ظالم ہوں، ان کی ایک علامت یہ رہی ہے کہ انہوں نے کھانے کو بہت اسراف کیا ہے، اس میں کچھ حصہ کھا کے باقی پھینک دیتے تھے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ کوئی آدمی کچھ کھائے باقی پھینک دے. یہ تواضع ہے سنت پر عمل کرنا کہ آدمی پورا کھا لے، حتیٰ کہ انگلیوں میں لگا ہوا اسے بھی صاف کر لے. علماء کہتے ہیں یہ تواضع اور خاکساری ہے. مستحب ہے یہ سنت پر عمل کرنا، لیکن انگلیوں کو چاٹنے یا صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے جو ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی انگلی کو منہ میں داخل کرتا ہے نرمی کے ساتھ اور بغیر آواز کے اسے صاف کرے. اگر آواز کے ساتھ وہ کرتا ہے، شدت سے کرتا ہے، تو لوگوں کو کراہت ہوگی دیکھنے میں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی انگلی کو داخل کرتا ہے منہ میں صاف کرنے کے لیے، نرمی کے ساتھ ہو اور بغیر آواز کے ہو. یہ علماء نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، یلعقها او یلعقها. انگلیوں کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے بغیر آواز کے، آہستگی کے ساتھ.
انگلیوں کو چاٹنا کیا یہ کھانے کے درمیان سنت ہے یا آخر میں سنت ہے؟ اس حدیث سے آپ ظاہر ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اس کے بعد کھانے سے اٹھنے سے پہلے انگلیوں کو صاف کرے. اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ قاضی عیاض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جو سنت ہے کھانے کے بعد ہے. کھانے کے دوران خاص طور پر اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ منہ میں انگلی داخل کر کے اسے گیلا کریں گے، پھر وہی ہاتھ سے آپ برتن میں ہاتھ ڈالیں گے، چمچ پکڑیں گے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کے لعاب کی وجہ سے اسے کراہت محسوس کریں گے. اگر کوئی کھانے کے دوران انگلیاں صاف کر رہا ہے، پھر وہ چمچ کو پکڑ رہا ہے، پھر وہ برتن اٹھا رہا ہے، پھر کسی کو اٹھا کر دے رہا ہے، لوگ اسے کراہت محسوس کریں گے. حدیث سے جو سنت معلوم پڑتی ہے وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہے. درمیان میں اگر کھانا زیادہ لگ گیا ہے تو آدمی کوشش کرے کہ اچھے ڈھنگ سے اسے ہٹا لے جو طریقہ کے سامنے والے کو برا محسوس نہ ہو. اصل جو سنت ہے وہ کھانے کے بعد ہے. اور ایک بات جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سنت کی تطبیق دینے میں یعنی عمل کرنے میں بہت سارے لوگوں نے قدیم زمانے سے بھی شرم محسوس کی ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے صاف کر رہا ہے. علماء کہتے ہیں رسول کی سنت ہے، رسول ہم سے زیادہ پاکیزہ حیا والے اور علم والے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت ہے، لہٰذا اس سنت کے عمل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. آدمی اس پر عمل کرے، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کو تعلیم دے اور اس کے ساتھ عمل کرے. جس دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں اگر ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ایسے کھایا جاتا ہے، آپ انہیں بتا دیں کہ سنت یہی ہے اور اس کے ساتھ آپ عمل کرتے ہیں تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، سامنے والوں کو تعلیم بھی دے دی جائے گی. اب خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ آج تہذیبوں کی لڑائی ہے، ہر مذہب اپنی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے، ہر مذہب والا. کچھ لوگوں کے یہاں پتوں پر کھانے کا طریقہ ہے کہ پتوں کو صاف کر کے کھاتے، کوئی حیا نہیں ہے انہیں اس میں، بلکہ اطمینان کے ساتھ بڑی بڑی دعوتوں میں، حکومتی لیول پر ہونے والی دعوتوں میں پوری شان و شوکت سے کھاتے ہیں. ان کا خاص طریقہ وہ رہا ہے. یہ سنت ہمارے یہاں پر ہے کہ ہمارے یہاں کھانے کا احترام ہمارے آپسی شرم و حیا سے اوپر اٹھ کر کے ہے کہ کھانا نالی میں نہ بہے، کپڑے میں نہ لگ جائے. یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے یہاں، اس کے مقابلے میں کسی کو دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب دیکھیے کسی کا پیسہ اگر پانی میں گر جاتا ہے، نالی میں گر جاتا ہے، کیا اسے چھوڑ دیتا ہے؟ وہ اسے اٹھاتا ہے. پانی میں نالی میں ہاتھ ڈالنا اگر کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، لیکن پیسہ ہمارے لیے اس میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ اہم ہے. آدمی اس میں ہاتھ ڈال کے اٹھاتا ہے اس لیے کہ وہ نعمت ہے، اسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ کھانے کے بعد آدمی خود انگلیاں صاف کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی سے صاف کروا سکتا ہے، خاص طور پر بیوی، اپنی اولاد. اور قدیم زمانے میں عرب میں یہ طریقہ رہا اور ہندوستان میں بھی رہا ہے. جو پہلے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مائیں کھانے کے بعد آخری جو نوالا ہوتا اسے اپنے بچوں کو کھلاتی اور بچے اسے کھانے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے تھے. عرب میں بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ مائیں کھانے کے بعد آخری جو نوالا ہے اپنے بچوں کو کھلاتی. حدیث سے مطابق اللہ کے نبی نے کہا یا تو خود صاف کرے یا بچوں کو، یا جو آپ بیوی ہے، بچے ہیں، خادم ہیں، ان کے ذریعے سے صاف کرے. بہر صورت کھانے کو صاف کرے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے تعلیم ہے. اس تعلیم سے کھانا ضائع ہونا، اس سے ہم بچتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی بے احترامی کی نالیوں میں بہے اس سے بچتے ہیں. کھانے کی حفاظت نعمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو برکت اتارتا ہے وہ برکت ہمیں ملتی ہے اور نبی کی سنت کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسروں تک یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمارے یہاں رکھا ہے کہ نعمت، غذا کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس ادب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث نقل کر رہے ہیں ادب کے بیان میں، ہر حدیث ایک اہم ادب کی طرف اشارہ کرتی ہے. پہلی حدیث آپ نے سنی مسلمان کا حق کیا ہے، دوسری حدیث آپ نے سنی زندگی میں کسے دیکھنا چاہیے کسے نہیں دیکھنا چاہیے، تیسری حدیث آپ نے سنی نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، چوتھی حدیث آپ نے سنی مجلس میں کیسے رہنا چاہیے. اب یہ جو پانچویں چھٹی حدیث ہے یہ کھانے کے آداب سے متعلق ہے. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ایک حدیث کو چنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.